کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی جینے کے لیے انسان کے لیے جہاں اور بہت سی چیزیں ضروری ہیں، وہیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت رضایت ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے راضی نہ ہو تو انسان کی زندگی بہت ہی مشکل کی زندگی ہوگی۔ آج انسان جو پریشان ہے، اس کا چین سکون راحت و آرام جو چھن چکا ہے، اس کی وجہ عدم رضایت ہے، ایک دوسرے سے راضی نہ ہونا۔ ظاہر ہے جب انسان ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتا تو وہاں پھر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، آپس میں بغض و حسد ہوتا ہے، نفرت اور عداوت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی وہاں انسان کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، کبھی خوبصورت اور حسین نہیں ہو سکتی۔ ان تمام رضایتوں میں سب سے پہلے تو انسان یہ کوشش کرے کہ وہ خدا کو راضی رکھے اور خدا اس سے راضی ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے، رضایت الہی، خدا کا خوش ہونا، خوشنودی الہی۔ اگر ایک انسان خدا کی رضایت نہ حاصل کر سکا تو پھر اس انسان کی زندگی میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا۔ اس لیے اگر چین و سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے تو صرف اور صرف رضا الہی سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واقعاً ذکر الہی، رضا الہی ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ایک پریشان انسان کو سکون ملتا ہے، ایک مصیبت زدہ انسان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ لہذا خدا کو راضی رکھنا چاہیے۔ اگر خدا راضی نہ ہو اور خدا کسی انسان سے ناراض ہو تو یاد رکھیں خدا کی ناراضگی، خدا کا غیظ، خدا کا غضب انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ خدا کے جیسا نہ کوئی عذاب دے سکتا ہے اور نہ اس کے جیسی کوئی مصیبت دے سکتا ہے۔ اس کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے۔ لہذا انسان کو غضب الہی سے بچنا چاہیے، رضا الہی کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم جو نماز یومیہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ سورہ الحمد پڑھی جائے۔ جہاں سورہ الحمد میں اور بہت سی دعائیں ہیں، وہاں ایک سب سے اہم دعا یہ ہے غیر المغضوب علیہم، پروردگارا ہم کو ان کے راستوں پر چلنے سے محفوظ رکھ جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ دعا نہ کرتے ہوں کہ ہم خدا کے غضب سے بچیں، اس قوم کے راستے پر چلنے سے بچیں جس پر خدا کا غضب ہو، اس لیے کہ خدا کا غضب انسان کے چین و سکون کو چھین لیتا ہے۔
اور خدا کی رضا یہ راحت و آرام کا سبب ہے. دنیا میں رضا الہی سبب راحت ہے اور آخرت میں سبب شفاعت ہے. اگر انسان اس زندگی میں چین و سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے تو رضا الہی کو حاصل کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی اگر وہ شفاعت چاہتا ہے، خدا بند عالم کو راضی کرے. اس لیے کہ اگر خدا اس سے راضی نہیں ہے تو یاد رکھیں کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. لا یشفعون الا لمن ارتضى. اللہ کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کرے گا اگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے. چاہے نبی شفاعت کرے، چاہے امام شفاعت کریں. خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس تک پہنچی ہی نہیں سکتی جس سے خدا ناراض ہو. لا یشفعون، خدا بند عالم ان کی شفاعت نہیں کر سکتا جس سے وہ ناراض ہے. آیت الکرسی جس کی تلاوت ہم رات دن کیا کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ جب تک خدا کا اذن نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. لہذا دنیا میں اگر جینا ہے تب بھی رضا الہی چاہیے، آخرت میں اگر انسان کو بہترین جزا چاہیے، غیظ و غضب سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، ورنہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے گا، آوارہ و سرگرداں پھرے گا، نہ اسے کہیں سکون ملے گا نہ اسے کہیں راحت ملے گی. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کتنا مہربان تھا، اس کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. انی فضلتکم علی العالمین، اس بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ ہم نے عالمین پر تمہیں فضیلت عطا کی. یقیناً بنی اسرائیل صاحب فضیلت تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان توریت جیسی کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی تھا، اس سے بافضیلت قوم کوئی نہیں تھی. اور یہی ان کی عظمت تھی، یہی ان کی فضیلت تھی. جو خواہشیں کی، ساری خواہشیں خداوند عالم پورا کرتا رہا. کھانے کی خواہش کی، اللہ نے پوری کی. دیکھنے کی خواہش کی، اللہ نے پوری کی. یہ اور بات ہے انجام جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن دیکھنا چاہتے ہو آؤ دیکھو. یہ نہیں کھانا چاہتے ہم تمہیں یہ دیں گے. جس طرح کی خواہش کی بنی اسرائیل کی خواہش کو پوری کی. لیکن یہی بنی اسرائیل جب رضا الہی کے علاوہ یہ ایسے کام کرنے لگی جو بنی اسرائیل کے لیے مناسب نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے اوپر غضب نازل کیا. اور ایسا غضب کہ 40 سال تک صحرا و بیابان در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. نہ ان کی مغفرت ہو رہی تھی، نہ ان کی بخشش ہو رہی تھی، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. وباؤ بغضب من اللہ، جس قوم پر خدا اتنا مہربان تھا، اتنا مہربان تھا، وہی قوم اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے مردود بارگاہ قرار پائی اور در در کی ٹھوکر کھانے کے اوپر مجبور ہوئی. یہ کیوں مجبور ہوئی؟ یہ اسی لیے کہ خداوند عالم نے جو ان سے کہا وہ اس قوم نے نہیں کیا. اس کے نبی نے جس چیز کی تعلیم دی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو خواہ یہ بافضیلت قوم رہی ہو، مگر ایک وقت جب ایسا آ جائے کہ قوم ہو
یا قبیلہ ہو یا فرد ہو جب نافرمانی کرنے لگے تو خداوند عالم اس کے اوپر سے رحمت کا سایہ ہٹا لیتا ہے، مغفرت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے اور اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سب سے عزیز قوم تھی اللہ کے نزدیک، مگر اس کی حرکتوں نے اس کو منفور بنا دیا۔ آج بھی اس دنیا میں ہم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ نہ ہم سے اچھا کسی کا مذہب ہے، نہ ہم سے اچھا کسی کا دین ہے۔ اگر آج ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو تو واقعاً ہم کہنے کے لائق ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ جیسا دین اور اسلام اور ایمان رہبر اور قائد ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے رہبر کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں، قرآن جیسی عظیم کتاب کو پس پشت ڈال دیں، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو ہم پامال کر دیں، یقیناً ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا عزیز سمجھیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم کو بھی سرگردانی کی زندگی جینا پڑے گی، ہمارے اوپر بھی عذاب ہوگا۔ اور بہت سے عذاب ایسے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو تبھی ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہوا، موسلا دھار بارش ہو جناب نوح کی قوم کی طرح تبھی ہم سمجھیں کہ واقعی ہمارے پاس عذاب آ رہا ہے، قوم ہود اور لوط کی طرح پتھر کی بارش ہو تبھی ہم سمجھیں کہ ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ نہ خداوند عالم کسی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دے، نہ اس کی مغفرت ہو، نہ اس کے اوپر رحمت ہو، نہ اسے ہدایت نصیب ہو، ضلالت و گمراہی کی زندگی اگر وہ بسر کر رہا ہو تو ایک انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند عالم کسی کو کسی کے حال پر چھوڑ دے۔ آج واقعاً اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنی چیزیں ہم کو سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ان چیزوں سے ہم ہدایت نہ حاصل کریں، ہم صحیح راہ پر نہ آئیں تو یقیناً سمجھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عذاب الہی کے شکار ہیں۔ کتنا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں، کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں۔ واقعاً جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے شاید اتنا کسی قوم کو دکھایا جاتا ہو، اور جتنا ہمیں سنایا جاتا ہے شاید کسی قوم کو سنایا جاتا ہو۔ اور یہی دو سورس آف ہدایت ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ یہ سماعت اور بصارت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو عبرت اور ہدایت عطا کرتے ہیں، لیکن یہی چیزیں انسان کے پاس ہوں لیکن نہ انسان عبرت حاصل کر سکے نہ انسان ہدایت حاصل کر سکے تو سمجھ لیں کہ شاید وہ انسان عذاب الہی کا شکار ہوا ہے۔ تو اس دنیا میں اگر ہماری کوشش کسی طرح کی کوئی ہونی چاہیے تو وہ یہ کہ ہم رضا الہی کو حاصل کریں، ہم خوشنودی خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے خوشنودی خدا حاصل کر لی تو نہ ہم سے کوئی بہتر ہوگا نہ ہم سے کوئی افضل ہوگا، لیکن اگر خدا کی ناراضگی ہم نے خرید لی اور خدا کو ہم نے ناراض کر دیا تو پھر نہ ہم سے بدتر کوئی قوم ہوں گی نہ ہم سے ذلیل و رسوا کوئی قوم ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں ہم دعا کریں کہ خداوند عالم جب تک ہم زندہ رہیں رضا الہی کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو اور ہمارا سماج و معاشرہ رضا الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہم سب سے افضل اور بہتر کہلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔